الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، پروگرام المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم امان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ سوالات آج بھی ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں، کوشش کریں گے کہ اس پروگرام میں یہ سارے شامل ہو جائیں۔ پہلا سوال شامل کرتے ہیں، محمد خان ہے پنڈ دادن خان سے۔ چونکہ عید قربان قریب ہے تو ان کا سوال اسی حوالے سے، بلکہ موسٹلی سوال اسی حوالے سے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں یہ رواج ہے کہ کسائی بکرا ذبح کرنے کے عوض بکرے کی کھال لے لیتے ہیں، لیکن اب مجھے پتہ چلا ہے کہ بکرے کی کھال کو معاوضے کے طور پر نہیں دیا جا سکتا۔ یہ بات کہاں تک درست ہے؟ یہ درست ہے، بکرے کی کھال مساکین کا حق ہے، ٹھیک ہے، یا کسی اجتماعی کام پہ خرچ کی جا سکتی ہے۔ آپ کسی کوئی راستہ بنا دیتے ہیں، کنواں بنا دیتے ہیں، کوئی ایسی جو عام استعمال کی فلاحی کام، کوئی دوائیں دے دیتے ہیں، کوئی ڈسپنسری بنا دیتے ہیں، اگر کھالوں کے پیسوں سے فلاحی کام کیے جائیں وہ درست ہے۔ اور سب سے اچھا مصرف ہے کہ جن کے پاس نہیں ہے ناٹ جو ہیں ان کی مدد کی جائے، صحیح، ان کا کوئی روزگار کسی کا بن جائے، کسی کا کوئی کپڑا جوتا بن جائے۔ تو کسائی کو آپ اجرت الگ دیں، ٹھیک ہے، کھال اجرت میں اگر دیتے ہیں تو کھال کی قیمت جو ہے مساکین کو دینی پڑے گی، بالکل تو ٹھیک، پھر وہ اجرت جو ہے وہ نہیں رہے گی۔ صحیح، اگر 2000 کی کھال ہے تو کسائی انسسٹ کرتا ہے میں تو کھال لے جائے، آپ 2000 روپیہ اس کے بس مسکینوں کو دے ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ جمیل راشد ہیں ضلع چکوال سے، یہ کہتے ہیں حضرت جی کیا قربانی کے جانور کو خود ذبح کرنے کا ثواب زیادہ ہے؟ بہت زیادہ۔ خود ذبح کرنا ضروری ہے، اچھا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر خود ذبح نہیں کر سکتا تو کم از کم ذبح کے وقت پاس تو کھڑا ہو، صحیح، یعنی خود ذبح کرے وہ تو بہت اچھی بات، لیکن آج تو 3 بندے مرغی ذبح کرتے ہیں، خود کون ذبح کرے گا؟ صحیح بات ہے، صحیح بات ہے۔ تو خود نہیں کرتا تو پھر کم از کم اس وقت پاس تو کر۔ دیکھیں ایک کیفیت ہے قربانی میں، ایک کیفیت ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند ارجمند کو لٹا کے ذبح کیا، وہ اللہ کی مرضی، انہوں نے بیٹا ذبح کیا، جنت سے اللہ نے دمبا بھیج دیا، ذبح دمبا ہوئی، تو اللہ کی مرضی۔ بالکل صحیح۔ اب جب ہر کوئی عمل آپ کرتے ہیں تو اس پہ باری تعالیٰ کی طرف سے اس کے الگ انوارات آتے ہیں۔ آپ تسبیح پڑھتے ہیں، اس کے انوارات الگ ہیں، تلاوت کرتے ہیں الگ ہیں، سجدہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اس کے الگ ہیں، کسی کی بھلائی کرتے ہیں الگ ہیں، جو گناہ کرتے ہیں تو اس پر بھی ظلمت آتی ہے۔ صحیح، ہر گناہ کی الگ ہے، چھوٹے کی تھوڑی، بڑے کی زیادہ۔ بالکل صحیح۔ تو جب یہ عمل آپ کرتے ہیں تو اس امت پہ اللہ نے یہ احسان فرمایا کہ وہ انوارات و برکات جو ابراہیم علیہ السلام پر اسماعیل علیہ السلام جیسے بیٹے کو ذبح کرنے پر اتری تھیں، وہ برکات ایک بکرے، ایک جانور، ایک بیل گائے کے عوض میں امت محمد کو عطا کر۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی آپ وہ کیفیات، وہ برکات، وہ انوارات پاتے ہیں قربانی کرتے وقت جو ابراہیم علیہ السلام پر اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے وقت اترے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو کیا آپ پاس ہونا پسند نہیں کریں گے؟ کیا بات ہے۔ اور اس کا جو اصل مقصد ہے وہ بھی شاید وہی ہے، وہ وہی ہے، بالکل ٹھیک ہے، کہ مال کی محبت دل میں نہ ہو، رضائے باری کی محبت ہو، اور اس کے لیے مال کو قربان کر دیا جائے۔ سبحان اللہ۔ اور وقت ذبح وہ ایک کیفیت ہے، کیفیت ہے، ایک جانور جان اس کی آپ لے رہے ہیں، خون بہا رہے ہیں،
تو اللہ کریم نے فرمایا نا کہ اللہ کی بارگاہ میں گوشت اور خون نہیں پہنچتا، وہ تمہارے دل کا حال جو ہے وہ پہنچتا ہے۔ تو آپ اس امید پہ وہاں کھڑے ہیں کہ اللہ وہ برکات کا کوئی حصہ، کوئی چھینٹا مجھے بھی دے دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اگر یہ کیفیت ہو کہ آج اگر یہ دمبا نہ آتا اور ایک بیٹے کی قربانی ہو رہی ہوتی تو ہو جاتی، تو میں آج اس کے لیے بھی تیار تھا کہ میں اپنے بیٹے کی قربانی کر دیتا۔ اگر یہ اس میں جذبات آ جائیں تو پھر تو کیا بات ہے، اپنی اپنی کیفیت ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن بہرحال خود ذبح کرنا بہت افضل ہے، خود نہ کر سکے تو کم از کم پاس کھڑا ہو۔ صحیح۔ اور ذبح کر کے پھر کھال وغیرہ جو بھی اتارنی ہے وہ بے شک اتارتے رہیں، وہ لوگ اتارتے پھر رہیں۔ بالکل صحیح، نبی پاس ہوگا تو قربانی ذبح ہو جائے گی، اس کی قربانی تو ہو جائے ہو گی، جائے گی، بالکل۔ لیکن وہ اس کا اپنا مزہ اور لطف اور وہ جو ہے وہ جو انوارات ہیں اس سے محروم رہ جائے گا، بالکل صحیح۔ نورین فاطمہ ہیں جھنگ سے، یہ کہتی ہیں کہ حضرت جی کیا پہلے دن قربانی کرنے کا ثواب زیادہ ہے؟ اور یہ بھی فرما دیجئے کہ میرے میاں عام طور پر عید کے دوسرے دن جانور خریدتے ہیں کہ نسبتاً سستا مل جائے، کہیں اس طرح کرنے سے ہمارے اجر میں کوئی کمی واقع تو نہیں ہوتی؟ کوئی حرج نہیں۔ کوئی حرج نہیں ہے؟ 3 دن قربانی کے ہیں، ٹھیک ہے، اور تیسرے دن کی مغرب سے پہلے تک برابر ہے، جب بھی آپ قربانی ثواب برابر ہے، برابر، اس میں کوئی یہ ضروری پہلے نہیں دن ہے۔ کریں، دوسرے دن کریں، تیسرے دن کی شام سے پہلے کریں۔ صحیح صحیح، تیسرے دن پہ بعض حضرات کی رائے ہے کہ تیسرے دن ظہر تک ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اکثریت کی رائے یہ ہے کہ نہیں، تیسرا دن اس میں شامل ہے۔ تینوں دن یوم النار ہیں، قربانی کے 3 دن ہیں، لوگوں کو تنگی نہ دو، صحیح، اور مغرب سے پہلے تیسرے دن بھی کر لے تو ٹھیک ہے، بالکل اور اس میں کوئی حرج نہیں کہ جانور مہنگے ملتے ہیں دوسرے دن سستے مل جائیں گے تو کیا حرج ہے، کوئی ضروری ہے مہنگے ہی لینا؟ ہاں بالکل صحیح بات ہے۔ اور یہ تو تیسرے دن بھی گنجائش ہے، ٹھیک ٹھیک ٹھیک، تیسرے دن کی شام سے پہلے کا، اور اس میں کوئی حرج نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، اور اجر اتنا ہی ہے اجر جتنا اتنا پہلے ہے۔ دن کا ہے، اجر تو نیت پر ہے، نیت پر ہے، کیفیت پر ہے، کس کی کیا کیفیت ہے، کیا نہیں ہے۔ صحیح صحیح صحیح۔ حضرت جی شرجیل احمد ہیں سیالکوٹ سے، یہ کہتے ہیں کہ میں 9th کلاس کا طالب علم ہوں، ہمارے محلے میں حج کے دن تمام بچے حاجیوں والا حلیہ بنا کر گھومتے پھرتے ہیں، کیا ایسا کرنے سے ثواب ملتا ہے؟ اللہ کرے گناہ نہ ملے، اللہ کرے گناہ نہ ملے، بالکل ٹھیک۔ یہ وہی چیز پھر آ جاتی ہے کہ جب اپنی طرف سے آپ کسی چیز آپ کو، رسم ایجاد کرتے ہیں اور انہیں دین بنا لیتے ہیں، تو پھر تو یہ غلط بات ہے۔ کسی چیز پر امید رکھنا کہ یہ کام کروں گا تو ثواب ملے گا، یہ دین ہے، صحیح، اور دین وہ ہے جو حضور نے بتایا، آپ گھر سے بنائیں گے تو یہ بدعت ہوگی۔ یہ بدعت ہوگی، بدعت اسی کو کہتے ہیں بالکل صحیح، کہ جو چیز، اب حاجیوں جیسا لباس پہن کر کوئی پھرتا رہے، کوئی گناہ نہیں، ٹھیک ہے، لیکن سمجھے اس پہ ثواب ہوگا تو یہ بدعت ہوگی، یہ بدعت ہوگی، بالکل، کیونکہ ایسا ثواب کہیں لکھا نہیں گیا، کہیں نہیں، کوئی بتایا نہیں حضور کہیں نے، بتایا نہیں حضور تو پھر نے، یہ بدعت ہو جائے گی، بالکل صحیح، اور بدعت جو ہے وہ کل بدعت فی النار، بالکل صحیح، بدعت تو جہنم کا راستہ ہے۔ صحیح۔ حضرت جی ندیم احسن ہے فیصل آباد سے، یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کم از کم اور زیادہ سے زیادہ کتنی قربانیاں کرنی چاہیے؟ دیکھو، یہ اپنے حوصلے اور اپنی حیثیت پر ہے۔ حجۃ الوداع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ قربان کیا، ٹھیک ہے، اکیلے حضور کی طرف سے 100 اونٹ 100 آپ نے، اونٹ کی قربانی تھی، ٹھیک ہے، اور حضور کو قربانی اتنی عزیز تھی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو وصیت فرمائی کہ میں جب دنیا سے پردہ کر جاؤں تو میرے بعد جب تک تم ہو میری طرف سے بھی قربانی کرنا ایک جانور، اچھا، سبحان اللہ، صحیح، یعنی تم کم از کم جب قربانی آئے تو اپنی طرف سے کرو، ایک جانور میری طرف سے بھی میری طرف سے بھی کرنا، صحیح، اتنا، وہ میں نے کہا نا کہ اس میں وہ لذت ہے اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ اچھا، اس السلام میں علیہ۔ یہ بھی کہ اگر آپ نے مطلب ظاہر ہے زندگی 50-100 سال جتنی بھی ہے تو ہر سال ہی لازم ہوتا ہے؟ ہر سال لازم ہوتا ہے، اور ایک قربانی جو آپ کرتے ہیں آپ کی پوری فیملی کی طرف سے وہ کافی ہے، کافی ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ اگر آپ کی حیثیت ہے تو آپ کہتے ہیں میں 1 نہیں 3 کروں گا، 2 کروں گا، 5 کروں گا، میں 10 کروں گا، تو کریں۔ صحیح۔ اچھا، اس میں ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ جی پچھلے سال اس کے نام کی قربانی دی تھی،
اس سال اس کے نام نہیں کی نہیں قربانی؟ نہیں، یہ ایک نام کی نہیں ہوتی، یہ فیملی کی ہوتی یہ فیملی کی ہوتی ہے، جو آپ پر ڈیپینڈنٹ ہیں ان سب کی طرف سے ہے، ایک ہی قربانی ایک ان ہی سب کا کی طرف سے ہو جاتی ہو ہے۔ جاتی بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ جو وہ میں- قربانی کر رہا ہے اس کے متعلقین جو ہیں یا وہ جن کی نیت کر لے تو ایک قربانی 50 بندوں کی طرف سے بھی کافی ہے۔ ہو جاتی ہے، بالکل ٹھیک بات۔ حمیرہ راحت لاہور سے یہ کہتی ہے حدیث مبارکہ ہے کہ حج کرنے کے بعد انسان ایسا ہو جاتا ہے جیسے ابھی اس کی ماں نے اسے جنا ہو، مگر دیکھنے میں تو آتا ہے کہ حاجیوں کے کردار میں بہت تھوڑے دن کی تبدیلی آتی ہے اور پھر ان کا طرز عمل وہی ہو جاتا ہے یا تھوڑی بہت تبدیلی بھی نہیں آتی، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ حج کرنے کے بعد ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو پکنک کے لیے جاتے ہیں ان کے لیے نہیں فرمایا گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی یہ جو حدیث مبارکہ ہے یہ ان کے یہ لیے ان جو کے لیے حج جو کر حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور جو پکنک منانے جاتے ہیں یا شہرت کے لیے جاتے ہیں یا لوگوں میں اونچا ہونے کے لیے جاتے ہیں، یا وہاں سے کوئی بینیفٹ لے آئیں گے اللہ یا اکبر۔ سونا لے آئیں گے یا یہ وہ، تو ان کے لیے نہیں ہے۔ اور جو واقعی حج کرتے ہیں صحیح، اور خلوص دل سے کپڑے اتار کر کفن پہن کر بیت اللہ کے سامنے تلبیہ جا کر پڑھتے ہیں، اللہ اکبر، سبحان اللہ، وہ تو واقعی بدل سبحان جاتا ہے۔ اللہ۔ تو جو حج کرتا ہے وہ تو بدل جاتا ہے۔ ایک دفعہ اسرار التنزیل جو تفسیر ہے میری، اس میں میں نے لکھا اور یہ واقعہ بھی ہے، ملتا ہے کہ عہد نبوی میں جو حاجیوں کی جو شیطان کو کنکریاں مارتے تھے جی جی، تو دوسرے دن وہ نہیں ہوتی تھی، فرشتے اٹھا لیتے تھے، صحیح۔ وہ ان کے میزان عمل میں قیامت کو تولی جائیں گی نیکیوں میں۔ ہمارے ایک مولانا ہوتے تھے، اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے اور ان پر رحم فرمائے، دنیا سے چلے گئے، تو وہ تفسیر وہ بھی باقاعدہ دیکھتے تھے، تو انہوں نے مجھے چٹھی لکھی کہ حضرت میں بیوی کو ساتھ لے کر حج پر گیا ہوا تھا، ٹھیک تو ہے، آپ نے لکھا کنکریاں فرشتے لے جاتے ہیں، تو میں نے دیکھا وہاں سعودیہ کے ٹرک اٹھا رہے تھے، اچھا، ٹھیک ہے، تو میں نے انہیں لکھا کہ میں نے لکھا ہے حاجیوں کی کنکریاں فرشتے لے، سبحان اللہ، ان کی آج بھی سبحان لے اللہ۔ جاتے ہیں۔ یہ جو پکنک کے لیے جاتے ہیں ان کی کنکریاں تو سعودیہ کے سعودیہ کے ٹرک ٹرک اٹھائیں گے۔ اٹھاتے ہیں، بہت زبردست، تو بہت زبردست۔ تبدیلی حج کرنے والوں میں آتی ہے۔ ہاں، پکنک والوں میں نہیں آتی، یہ بڑا واضح فرق ہے۔ حضرت جی مجھے ایک بریک پہ جانا ہے۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں، کوئی سوال بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجئے 0333495501، اور اسی طرح سے ہمیں میل کر سکتے ہیں آپ، ای میل ایڈریس اسکرین پہ موجود ہے questions@almurshid.tv۔ ایک مختصر کمرشل بریک لیتے ہیں، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔